طلاق کے کئی سارے اسباب ہیں۔ ان سارے اسباب پر گفتگو نہ کر کے میں صرف ایک سبب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو کبھی کبھار طلاق کا سبب بن جایا کرتا ہے، اور وہ ہے شادی سے قبل لڑکے کو لڑکی کا نہ دیکھنا، یا یہ کہہ لیں دونوں کا ایک دوسرے کو نہ دیکھنا۔ ہوتا کیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے وہ لڑکے کو دیکھنے نہیں جاتا ہے۔ کون جاتا ہے؟ گھر کی کچھ خواتین اور ذمہ دار، یہ سب لوگ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جیسا دیکھتے ہیں پھر اسی اعتبار سے آ کر کے لڑکے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ رنگ ایسا ہے اور اس طرح کے اس کے ساری چیزیں جو بھی قابل بیان ہوتی ہیں وہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، لڑکے کو جو باتیں بیان کی گئی تھیں اس کے خلاف چیزیں ملتی ہیں، یا ظاہر سی بات ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز اور ایک یہ کہ کوئی اس چیز کے بارے میں بیان کرے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق رہے گا، چاہے تھوڑا سا ہی فرق کیوں نہ ہو لیکن فرق ہو جائے گا۔ تو اب ہوتا کیا ہے، جب لڑکے کو جس طریقے سے ساری صفات بیان کی گئی تھیں اس میں کچھ بڑھا کے گھٹا کے یا جیسے بھی اس کے برخلاف ملتی ہیں تو پھر رشتے میں پائیداری نہیں رہ جاتی، پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر شادی سے قبل حکم دیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، اور محدثین نے کئی حدیثیں نقل کی ہیں۔ دو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ذکر کیا ہے، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت کو پیغام نکاح دے تو ہو سکے تو وہ اس چیز کو دیکھ لے۔ راوی نے پھر ذکر کیا جو اسے اس سے نکاح کی طرف راغب کر رہی ہو، یعنی اس عورت کو دیکھ لے، اور اس کے بھی وضاحت کی گئی ہے بعض حدیث میں۔ محدثین نے کیا ہے، جیسے ہتھیلی دیکھ لے، چہرہ دیکھ لے، دونوں قدم دیکھ لے، یعنی جس سے اس کی خوبصورتی کا، رنگ کا، ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے، اور وہ گویا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اسے نکاح کی طرف راغب بھی کر سکتی ہیں اور نکاح سے انکار بھی کروا سکتی ہیں چیزیں۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو پیغام نکاح دیا تو میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، یہاں تک کہ میں نے وہ بات دیکھ لی جس نے مجھے اس کے نکاح کی طرف راغب کیا تھا، پھر میں نے اس سے شادی کر لیا۔ تو اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ طور پر اس حکم پر عمل بھی کیا۔ اسی طریقے سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی حدیث نمبر
87 کے تحت ذکر کیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں انہو خطب امرأۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر الیہا فإنہ احرى ان یؤدم بینکما۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے دیکھ لے، اور حدیث کا جو آخری لفظ ہے فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، کے معنی ہے کہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، مناسب ہے، اور اسی بڑھتی محبت سے رشتے میں پائیداری آتی ہے۔ جو جو محبت میں اضافہ ہوگا رشتے میں پائیداری آئے گی، رشتہ مضبوط اور ٹھوس ہوتے جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے معاشرے میں لوگوں کو کہ عورت کو دیکھنے کے لیے یا شادی کے پیغام کے وقت جب دیکھنے کی بات آئے تو صرف گھر کی خواتین اور ذمہ دار نہ جائیں، بلکہ جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنے کے لیے جائے، تاکہ بعد میں پھر کسی چیز کو لے کر اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ ایک بات وضاحت کے طور پر اور عرض کرنی ہے اس حوالے سے کہ لڑکی کو دیکھے گا کون۔ آج ہمارے معاشرے میں شادی کے حوالے سے جہاں بہت ساری چیزیں غلط رائج ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شادی سے قبل لڑکی کو گھر کے ذمہ داران چاہے خواتین مرد سارے لوگ دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نکاح سے قبل جب لڑکی کو دیکھنے جائیں گے تو صرف گھر کی خواتین یا یہ کہہ لیں جو عورتیں جا رہی ہیں وہ اس لڑکی کو دیکھیں گی، اور جس کی شادی ہونے والی ہے جس لڑکے کی وہ اس لڑکی کو دیکھے گا۔ اس کے علاوہ لڑکے کا والد ابھی نکاح نہیں ہوا، اس سے پہلے پیغام نکاح کے وقت یا جب دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو نہیں دیکھ سکتا، اور اسی طریقے سے جو اور لوگ ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔